بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا، اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے، اس کو سانپ اور بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کا نام سننا چاہے، وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا، اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے، وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا، اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا، وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا، وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی، وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا، وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغا ہوگا، اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی، اس گھر میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہجکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے، وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا۔